کربلا نے ہمیں سکھایا کہ حق کا ساتھ کبھی چھوڑیں گے نہیں، باطل کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں۔ کتاب ذات کو دیکھیں، ہمیں وسیلہ سمجھ میں آئے، ہم اپنی کتاب ذات کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں تو ہماری بینائی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور کہا گیا کہ سامنے ایک گلاس رکھا ہے، کوئی شے رکھی ہے، یا کوئی شے رکھی ہے، کوئی چیز رکھی ہے، ذرا اس چیز کو اٹھاؤ، سامنے رکھی ہے۔ تو پہلے اگر آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے تو سامنے کی شے تک نظر نہیں آ سکتی، سامنے کی چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر وسیلے کا انکار کیا جائے تو سامنے کی چیز میں اثر نہیں آ سکتی، تو آخرت کا رستہ بغیر وسیلے کے کیسے طے کیا جا سکے گا؟ سامنے کی چیز میں آپ کی، اگر کسی کو میری بات پہ اطمینان نہ ہو تو پریکٹیکلی یہ عمل کر کے دیکھیے کہ میں کسی مقام پہ کوئی چیز رکھ دیتا ہوں اور کسی کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہوں اور اسے میں کہتا ہوں گھمانے کے بعد کہ سامنے رکھا ہے، سامنے رکھا ہے، تو پہلے تو اسے سامنے ہی پتہ نہیں چلے گا کہ سامنے کہاں ہے۔ تو یہ پتہ چلا جو آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے، جو دیکھنے کا وسیلہ ہے، اگر اس سے انکار کر دیا جائے تو سامنے کی چیز نہیں میسر ہو سکتی، پھر آخرت کے راستے بغیر وسیلے کے کیسے طے کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ نے آنکھوں کو وسیلہ بنایا بینائی کا، بصارت کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بات آپ نے سننی ہے تو اللہ نے دو کانوں کو وسیلہ بنایا، سماعت کا وسیلہ بنایا دو کانوں کا، بھائی ہاتھوں کا وسیلہ بنایا، اللہ نے دو ہاتھ دیے تاکہ کوئی چیز آسانی سے اٹھا سکیں۔ بغیر وسیلے کے ہم کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتے۔ میرے ساتھ ہیں جی؟ آپ اپنی کتاب ذات کو دیکھیں، اللہ نے دو آنکھوں کو وسیلہ بنایا تاکہ آپ دیکھ سکیں، اللہ نے دو ہونٹوں کو وسیلہ بنایا تاکہ آپ بول سکیں، تاکہ آپ کلام کر سکیں، اللہ نے دو کانوں کو وسیلہ بنایا تاکہ آپ سماعت کر سکیں، سن سکیں، اللہ نے دو پیروں کو وسیلہ بنایا۔ کہاں تک بات سمجھ آئی؟ یہ اللہ نے انسان کی ذات میں دوہرے وسیلے بنائے کہ ساری زندگی انسان ان دوہرے وسیلے سے ساری زندگی کام لیتا رہا۔ بھائی اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ خطیب اکبر علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، لہذا جس کا نقطہ ہے اسی کا نام لے کے بیان کیا جائے گا۔ اب علامہ طالب جوہری نے اس انداز سے وسیلے کو بیان کیا کہ جب کہا کہ ساری زندگی انسان اس دنیا میں دوہرے وسیلے کو استعمال کرتا رہا تو آخرت کے لیے بھی خالی ایک وسیلے کو قرآن کو لے کے جانا کافی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب کافی ہے، تو اس کے لیے دوسرے وسیلے کو بھی اپنانا ہوگا، اور دوسرا وسیلہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ہاتھوں سے کام لے رہے ہیں، پیروں سے کام لے رہے ہیں، لبوں سے بول رہے ہیں،
ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو پوری زندگی دنیا میں دوہرے وسیلے سے کام کیا تو آخرت میں ایک وسیلہ کام نہیں آئے گا, دوہرا وسیلہ کام آئے گا. قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کام آنے والے ہیں. لہذا بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے اپنے دور کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, مل فرق بین الانسان والحیوان. اب جڑیے گا انشاءاللہ, میرے ساتھ ہو جائے گا. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ مل فرق بین الانسان والحیوان, یہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان میں اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ جب حیوان اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے تو حیوان اپنی غذا پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, اپنے منہ سے اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے. مگر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جسے ہم نے افضل بنایا, جسے ہم نے اشرف بنایا, جسے ہم نے صاحب احترام بنایا, وہ اپنی خوراک کے لیے, اپنی غذا کے لیے رزق کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. جڑیے گا انشاءاللہ, بہت اہم پیغام دینا ہے. یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان رزق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے, اپنے منہ کو رزق کے آگے جھکا دے. لہذا اللہ نے حیوان اور انسان میں فرق یہ رکھا کہ جب حیوان اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو غذا تک لے کے جاتا ہے, اپنے سر کو غذا کے آگے جھکا دیتا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ جب وہ غذا حاصل کرتا ہے تو اس کے اور غذا کے درمیان, اس انسان کے اور غذا کے درمیان اللہ نے ہاتھ کو وسیلہ قرار دیا کہ جو ہاتھ سے غذا کو اٹھاتا ہے, لقمہ بناتا ہے اور اپنے منہ تک, لہجے تک لے کے جاتا ہے. تو اب انسان اور حیوان میں فرق یہ ہوا, اللہ کے نبی نے بتایا, بنی اسرائیل کی قوم کو پیغام دیا اور تا قیامت آنے والی نسلوں تک کو یہ پیغام دے دیا کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ جو بغیر وسیلے کے کھائے وہ ہے حیوان, اور جو وسیلے کے ساتھ کھائے اسے کہتے ہیں انسان. بھائی اللہ نے ہاتھ کو غذا کھانے کا وسیلہ اس لیے بنایا تاکہ انسان جب غذا کھائے تو لقمے لقمے پر وسیلے کا معترف بنتا رہے. لقمے لقمے پر وسیلے کا قائل بنے. یہ ہے اللہ کا وسیلہ. اللہ نے وسیلہ بنا. اگر ٹائم ہے تو میں کچھ گفتگو. دیکھیے ہم تو آل محمد کے در کے فقیر ہیں. ہم جب عشق ودا میں آل محمد کی محبت میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بھی ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. یہ تو معرفت ہے جسے آل محمد مومن کے قلب میں روشن چراغ کی طرح اس طرح سے منور کرتے ہیں. لہذا وسیلے کو اتنا پروردگار نے امپورٹنٹ جانا کہ اللہ نے ہر نبی کو جب بھیجا ہے تو نبی کے پاس اللہ نے بعض نبیوں کو صحیفے دیے اور بعض نبی پر اللہ نے کتاب کو نازل کیا. اب بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, ہر بچے کو خبر ہے کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی. اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی. ہر بچہ کہے گا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟
4 ہیں. 4 کتابیں اللہ نے 4 نبیوں پر نازل کی اور بعض نبیوں پر اللہ نے صحیفے نازل کیے. لیکن ہر نبی کو اللہ نے جب بھیجا تو اس نبی پر کتاب کو نازل نہیں کیا. ہر نبی کو جب اللہ نے بھیجا تو ہر نبی پر صحیفے نازل نہیں کیے. جڑیے گا، میں بہت اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں. پروردگار نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000. لیکن ہر نبی پر صحیفے نازل نہیں ہوئے، ہر نبی پر آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی. بعض نبیوں کو صحیفے اور بعض نبیوں کو کتاب نازل کر کے بھیجا. اللہ نے نبیوں کو بھیجا بغیر کتاب کے، بغیر صحیفے کے، مگر کوئی کتاب ایسی نازل نہیں کی، کوئی صحیفہ ایسا نازل نہیں کیا کہ جس کے بعد کسی نبی کو نہ بھیجا ہو. جڑیے گا انشاءاللہ. اور آسان الفاظ میں آپ کو اس بات تک آپ کے اذہان کو منتقل کروں. اللہ نے بغیر کتاب کے نبیوں کو تو بھیجا، بغیر کتاب کے نبیوں کو بھیجا، لیکن کسی کتاب کو بغیر نبی کے نہیں بھیجا. کسی کتاب کو بغیر نبی کے نہیں بھیجا.